أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، وکنتم امواتا، جبکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں سب کچھ پیدا کیا، ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، اور 7 آسمان ٹھیک ٹھیک بنائے، وہو بکل شیء علیم، اور اللہ رب العزت ہر چیز کے ذرے ذرے سے خوب واقف ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے کافرین اور فاسقین کی چند علامات بیان کی تھیں تاکہ ایمان والوں کو تنبیہ ہو جائے اور مسلمان ہوشیار ہو جائیں کہ یہ لوگ منافق ہیں، یہ کافر اور فاسق قسم کے لوگ ہیں جو خود بھی ایمان پر نہیں ہیں اور ایمان والوں کو بھی ایمان سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت ایک نئے انداز کے اندر انسانیت کو دوبارہ دعوت توحید اور دعوت فکر، دعوت ایمان دے رہے ہیں کہ اپنے اس طرز عمل کو، اپنے اس ناروا اور ناجائز عمل کو اور ناجائز رویے کو چھوڑ کے دوبارہ ایمان کے دامن میں آ جاؤ، اسلام کے دامن میں آ جاؤ، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا، قرآن اور پیغمبر کی صداقت کا اقرار کر کے ہمیشہ کی کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں تخلیقی انسانی کے چند پہلوؤں کو اجاگر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتی ہیں کہ انسان، تجھے علم نہیں ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ انسان تیرے علم میں یہ بات نہیں ہے، ایک وقت ایسا بھی تھا تیرا کوئی نام و نشان نہیں تھا، تیری کوئی جان پہچان نہیں تھی، تیرا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، کسی کے تذکرے میں تو آتا ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے تجھے ایک مٹی کی شکل دی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے تجھے ایک مٹی کی شکل میں بنا دیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اللہ رب العزت نے مختلف غذاؤں کو، مختلف چیزوں کو ماں اور باپ کی جسم میں داخل کر کے ان کو ایک پانی کی شکل دے دی، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ اللہ نے اسباب کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہے۔ تو ماں باپ نے مختلف قسم کی غذائیں اور ترکاریاں استعمال کی، ان سے اللہ رب العزت نے خون اور پانی کو پیدا کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس پانی کو میں نے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اللہ فرماتے ہیں اس پانی کو میں نے ماں کے رحم میں منتقل کر دیا۔ پھر اس پانی میں اللہ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، اللہ فرماتے ہیں اس پانی کو خون سے تبدیل کرنے والا کون تھا، اس خون کو ہڈیوں سے تبدیل کرنے والا کون تھا، ان میں ہڈیاں پرونے والا کون تھا، ان پہ گوشت چڑھانے والا کون تھا، ثم انشأناہ خلقا آخر، اے انسان تو یہ یاد نہیں ہے، تیرے علم میں یہ بات نہیں ہے، میں نے تجھے ایک جیتا جاگتا انسان پیدا کیا ہے، اتنے مراحل سے میں نے تجھے گزارا ہے۔ ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلقکم فی ظلمات ثلاث، اللہ فرماتے ہیں انسان وہ وقت تجھے یاد نہیں ہے جب ماں کے اندھیروں میں، 3 اندھیروں میں تیرے رب نے تجھے پال کے دکھایا تھا، ایک ماں کا پیٹ کا اندھیرا، ایک ماں کے رحم کا اندھیرا، اور ایک اس رحم میں ایک جلی کا اندھیرا۔ اے بندے تجھے 3 اندھیروں میں پال کے تجھے رب نے دکھایا تھا، جب ظاہری اسباب بھی نہیں تھے، جب کوئی ظاہری ایسی چیزیں بھی نہیں تھیں کہ تیری خوراک کا انتظام ہو، تیری زندگی کا انتظام ہو، تیری سانسوں کا انتظام ہو، تیرے رب نے تیری اپنی قدرت کاملہ سے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے۔ ان سارے مراحل سے اے انسان تجھے گزار کے میں نے ایک جیتا جاتا خوبصورت انسان کی شکل میں تجھے دنیا میں بھیجا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تجھے انکار کی گنجائش نہیں ہے، کیف تکفرون باللہ، تو اللہ کے ساتھ کفر و شرک کا معاملہ کیسے کر سکتا ہے، تو اللہ کے کلام کو جھٹلا کیسے سکتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر کو کیسے جھٹلا سکتا ہے۔ تجھے اپنی اوقات یاد کر کے، تجھے اپنی یہ زندگی کے مراحل یاد کر کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے، اللہ کی توحید کو مان لینا چاہیے۔ پھر اے انسان اس دنیا میں ہی ختم نہیں، اس دنیا سے جانے کے بعد پھر میں تجھے ایک زندگی بخشوں گا، پھر سوال جواب کا مرحلہ ہوگا، پھر قیامت کے دن تجھ سے باز پرس ہوگی۔ یہ سارے مراحل تجھ پر آنے والے ہیں، کچھ مراحل سے تو گزر چکا ہے اور کچھ مراحل سے اے انسان تو گزرنے والا ہے، لہذا ان اپنے ماضی کو، اپنے مستقبل کو یاد کر کے، ان چیزوں کو یاد کر کے میری طرف واپس آ جا، اس کفر اور شرک کے رویے سے باز آ جا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے۔ پھر اللہ رب العزت نے مزید انسان کو کچھ نعمتیں یاد دلائیں، اے انسان والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تو دور نہ جا، اپنی اس زمین کو دیکھ لے کہ ایک ہی زمین سے اللہ رب العزت تجھے ہزاروں ہزار چیزیں نکال کر دکھاتا ہے، ایک ہی زمین سے اللہ تجھے غلہ اگا کے دکھاتا ہے، اناج اگا کر دکھاتا ہے، اللہ تجھے چاول پیدا کر کے دکھاتا ہے، سبزیاں ترکاریاں پیدا کر کے دکھاتا ہے، اللہ رب العزت ہزاروں قسم کی چیزیں تجھے ایک زمین سے نکال کر دکھاتا ہے، اور سب تیرے فائدے اور نفع کے لیے ہے۔ اے انسان ان چیزوں پہ غور کر کے، ان چیزوں میں فکر کر کے اللہ رب العزت کو پہچان لے، اللہ رب العزت کو مان لے۔ پھر ثم استوى الى السماء فسواهن، اے انسان بلندیوں کی طرف غور کر، پستی میں تو تو نے خود دیکھ لیا کہ اے تیرے رب نے زمین میں تیرے لیے کیا کچھ رکھا ہے، ذرا آسمان کی طرف غور کر، ذرا بلندیوں کی طرف اپنی نگاہوں کو لے جا، تیرے رب نے اتنی بڑی کائنات میں اتنا بڑا آسمان کا ایک جال بچھا رکھا ہے، یہ تیرے رب کی قدرت کی علامت ہے، تیرے رب کی قدرت کاملہ کی یہ ساری نشانیاں ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے رب کی توحید کی دعوت دے رہا ہے، تیرے رب کا پیغام دے رہا ہے کہ انسان اس کے پیچھے کوئی چلانے والا ہے، اس کے پیچھے کوئی مدبر ہے، اس کے پیچھے کوئی منتظم ہے، اس کے پیچھے کوئی ایک چلانے والی ذات ہے۔ اے بندے ان سارے عجائبات پر، ان ساری مخلوقات میں غور کر کے اپنے رب کو پہچان لے، اپنے رب کی توحید کا اقرار کر لے، پیغمبر کی صداقت کا اقرار کر لے، قرآن کی صداقت اور سچائی کو تسلیم کرتے ہوئے دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی کامیابی اور ہمیشہ کی ناکامی سے چھٹکارا پا لے، اور ہمیشہ کی کامیابی کو اپنے گلے کا ہار بنا لے۔ اے انسان ان چیزوں پہ غور کر لے، تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر تجھے اتنے مراحل سے گزار کر دیکھ اتنا حسین جاگتا جیتا انسان میں نے بنایا، پھر اس کی خوراک کا انتظام کیا، اس کے لباس کا انتظام کیا، ماں باپ کے دل میں رحم ڈال دیا، یہ سارے اسباب میں نے ایک رب نے تجھے مہیا کی ہیں، تجھے زیب نہیں دیتا، تجھے یہ روا نہیں ہے، تیرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ انسان تو اس سب کے ہوتے ہوئے بھی اس رب کا انکار کر دے، اس رب کے ساتھ شرک کرے، اس رب کے ساتھ کفر کرے، اس کے پیغمبر کو جھٹلا دے، اس کی قرآن کو جھٹلا دے۔ اے انسان تجھے یہ زیب نہیں دیتا، لہذا اس رویے سے واپس آ جا، واپس ایمان کے اور توحید کے دامن کو تھام لے، تاکہ دنیا میں بھی تجھے عزت اور رفعت ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی سے تو ہمکنار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔